پیپلز لیبر یونین بلدیہ کورنگی نے آج وزیر اعلیٰ کے مشیر اور انسپیکشن کمیٹی کے سربراہ وقار مہندی سے ملاقات کی اور ان کو تمام تر مسائل اور حقائق سے آگاہ کیا اور کہا کہ ہم پہلے بھی تمام دستاویزات وزیر اعلیٰ کی انسپیکشن کمیٹی کے حوالے کر چکے ہیں، تاہم اس کے اوپر باقاعدہ وقار مہندی وزیر اعلیٰ کے مشیر اور انسپیکشن کمیٹی کے سربراہ نے باقاعدہ چڑیا بٹھا دی، یعنی سائن بھی کیا ہے اور ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی کو مارک کر دیا۔ لیٹر آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، جس میں انہوں نے واضح طور پر احکامات دیے تھے اور جو سفارشات پیپلز لیبر یونین نے کی تھی ان کو انہوں نے انڈوس کر دیا ہے، جس کے تحت انہوں نے کہا ہے کہ پہلے نمبر پر کہ ڈسٹرکٹ کورنگی یعنی بلدیہ کورنگی کے تمام ملازمین کے 30 ماہ کے واجبات کو فی الفور ادائیگی اور خصوصاً رمضان المبارک سے پہلے کروانے کی کوشش کی جائے۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے کہا کہ 6 سال سے بلدیہ کورنگی میں ڈی پی سی نہیں ہوئی اور ڈی پی سی کی ہنگامی بنیادوں پر انعقاد کیا جائے۔ تیسرے نمبر پر کہ SO5 نے لکھا ہے کہ تمام 318 بوگس قرار دیے جعلی ملازمین کی دوبارہ شفاف انکوائری کروا کر رپورٹ لوکل گورنمنٹ ارسال کی جائے تاکہ وہاں سے ان ملازمین کے لیے واضح آرڈر آئے اور ان پر عمل درآمد کروایا جائے۔ آرڈر کی کاپی بھی ساتھ لگا دی ہے۔ جبکہ چوتھے نمبر پر ریٹائر ملازمین اور انتقال ہونے والے ملازمین کے واجبات کے کیس کی فائل پر سائن بر وقت کر کے 1 ماہ میں چیک کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ 5ویں نمبر پر انہوں نے سفارش پیش کی تھی کہ بلدیہ کورنگی میں 2019 اور 20 میں غیر قانونی ہونے والے پروموشن جو کہ 50 سے 58 ملازمین کے ہوئے تھے، اس کی شفاف انکوائری کی جائے اور ان پروموشن کو منسوخ کیا جائے۔ 6 نمبر پر تمام ٹیکنیکل اسٹاف اور ڈرائیور کے اوور ٹائم کو بحال کیا جائے۔ 7ویں نمبر پر ملازمین کے لیے ہیلتھ انشورنس پالیسی دی جائے جو دیگر اضلاع میں یعنی DMCs میں دی گئی ہے۔ 8ویں نمبر پر بلدیہ کورنگی کے تمام ملازمین کی ہر ماہ تنخواہ کی پے سلپ بھی دی جائے، جبکہ 9ویں نمبر پر بلدیہ کورنگی کے تمام ملازمین کو ڈیوٹی کارڈ فراہم کیا جائے، یعنی کہ وہ بلدیہ کورنگی کے ملازم ہیں وہ کارڈ ہونا چاہیے۔ 10ویں نمبر پر پیرول کا IT سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا پیرول کو IT سے علیحدہ کر کے محکمہ فائنانس کے حوالے کیا جائے اور ڈائریکٹر IT اور انچارج پیرول انتہائی متنازع اور خراب شہرت کے حامل ہیں، لہٰذا دونوں کو فوری طور پر ان کے عہدوں سے فارغ کیا جائے۔ 11ویں نمبر پر بلدیہ کورنگی کے ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی 1 سے 5 تاریخ تک یقینی بنایا جائے۔ ملازمین کی شرائط حل نہ کی گئی تو پیپلز لیبر یونین بلدیہ کورنگی احتجاج کا حق رکھتی ہے۔ دستخط عدنان حبیب صدیقی، چڑیا بٹھا دی۔ اور یہ درخواست وقار مہندی وزیر اعلیٰ کی انسپیکشن کمیٹی کو دی گئی تھی۔ بعد پیپلز لیبر یونین کے صدر عدنان حبیب صدیقی، عامر صدیقی، ارسلان صدیقی اور واجد نے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی سے ان کے دفتر میں ملاقات کرنے پہنچے اور ان سے ملاقات کی، جہاں ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی جاوید الرحمان کلور کو باقاعدہ وزیر اعلیٰ کے مشیر وقار مہندی جو انسپیکشن کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں ان سے جو دستخط کروا کے لائے تھے وہ ان کے حوالے کیا کہ یہ ہماری سفارشات تھی جس پر وزیر اعلیٰ کے انسپیکشن کمیٹی کے سربراہ وقار مہندی نے آپ کو مارک کر دی ہے، جس پر ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی جاوید الرحمان کلور نے اس کو پڑھا اور بآسانی پڑھ لیا، اس لیے کہ اردو میں تھا، اور چڑیا بھی غور سے دیکھی اور تصدیق ہو گئی کہ اصلی ہے۔ تاہم اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی جاوید الرحمان کلور نے کہا کہ وہ ہر معاملے کی تحقیق کرائیں گے اور اس کو شفافیت لانے کی کوشش کریں گے، جیسا کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ بلدیہ کورنگی میں ترقیاتی کاموں کے ساتھ ساتھ افسران و ملازمین کے بھی مفادات کا تحفظ کیا جائے۔ تاہم اس موقع پر عدنان حبیب پیپلز لیبر یونین نے کہا کہ 17 اور 11 ملازمین کی جو تنخواہیں کھلی تھی اس کے لیے بھی ویریفائی کرا لیا جائے اور ہم بھی جا کر لوکل گورنمنٹ سے یقینی طور پر ان آرڈر کی ویریفیکیشن لینے جائیں گے تاکہ ویریفیکیشن ہو جائے کہ وہ 11 کا لیٹر اصلی تھا یا 2 نمبر، کیونکہ بورڈ بات میں کہتا ہے 2 نمبر تھا، لیکن ہم اس کی بھی ویریفیکیشن کرائیں گے، جبکہ 17 ملازمین کی تنخواہیں کھولنے کی جو کوشش کی گئی تھی اس کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں اور اس کا بھی ہم معائنہ کریں گے اور لوکل گورنمنٹ سے بھی استدعا کریں گے کہ ہم اس کی رپورٹ دی جائے۔ واضح رہے کہ پیپلز لیبر یونین نے جہاں تمام تر مسائل سے ایڈمنسٹریٹر کو آگاہ کیا، وہیں ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی جاوید الرحمان نے بھی اطمینان سے ساری باتوں کو سننے کے بعد یقین دہانی کرائی کہ وہ کسی کا بھی جائزہ دینے سے محروم نہیں ہونے دیں گے اور یقینی طور پر اس معاملے کی مکمل چھان بین کی جائے گی اور اس میں جو ملوث ہوگا تو یقیناً محکمہ جاتی بھی کارروائی ہوگی اور بورڈ کو بھی سفارش کی جائے گی۔ تاہم ایڈمنسٹریٹر کی یقین دہانی پر پیپلز لیبر یونین کا کہنا ہے کہ ان سے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی کی کامیاب ملاقات ہوئی ہے اور ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی جاوید الرحمان نے ہر معاملے میں شفافیت کے ساتھ انکوائری کا بھی کہا ہے اور یقینی طور پر آنے والے دنوں میں یہ
حقیقتاً سامنے آ جائے گا۔ تاہم پیپلز لیبر یونین نے کہا کہ ہمارا احتجاج کا حق اپنی جگہ ابھی بھی موجود ہے، جس کو ہم ابھی فی الحال مؤخر کر رہے ہیں۔ یقینی طور پر آج کی ملاقات کے بعد اور انکوائری کے بعد کوئی نہ کوئی کارروائی سامنے آ سکتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پیرول واپس آتا ہے، آئی ٹی واپس آتا ہے فائنانس میں یا نہیں، وہیں سے کھچڑی پکے گی اور پتہ چل جائے گا شفافیت ہے کہ نہیں۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔